بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا قائد المرسلین ولا فخر۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت الشاہ امام احمد رضا کا شعر۔ آپ فرماتے ہیں کہ سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی۔ اب اسی شعر پہ چند گزارشات آپ کے گوش گزار کروں گا کہ نبوت اور رسالت کے اعتبار سے لا نفرق بین احد من الرسل، کہ رسولوں میں نبیوں میں کوئی فرق نہیں، لیکن ان کے مرتبہ و مقام، ان کے معجزات و کمالات و محاسن کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ تو جتنے کمالات، معجزات، محاسن، مرتبہ و مقامات تمام انبیاء کو عطا فرمائے، رب تعالیٰ جل شانہ نے وہ سارے جمع فرما کے اور اس سے کچھ زیادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ ہر نبی نے خدا کی وحدانیت کی گواہی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سن کر دی، لیکن رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی وحدانیت کی گواہی خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر دی۔ ہر نبی کے لیے، ہر نبی کسی خاص علاقے، کسی خاص محلے، کسی شہر، ملک کے لیے نبی بن کے آیا، لیکن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو رب نے یہ نہیں فرمایا کہ کسی خاص علاقے کے لیے، شہر کے لیے، ملک کے لیے آپ کو نبی بنایا، بلکہ فرمایا کہ میں رب العالمین ہوں اور آپ رحمت للعالمین ہیں۔ جہاں جہاں میری خدائی ہوگی وہاں وہاں آپ کی مصطفائی ہوگی۔ اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلی جتنی امتیں آئیں سب کے لیے ان کی عبادت گاہیں، عبادت کرنے کی جگہ خاص تھی کہ وہ وہیں پہ عبادت کریں گے تو قبول ہوگی، لیکن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو آپ کی آمد پر رب تعالیٰ جل شانہ نے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا اور پاک فرما دیا، جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ بھی ہے۔ اب بعض کو بعض پر فضیلت دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کی مراد کیا ہے؟ یعنی کہ بعض کو زیادہ مرتبہ عطا فرمایا، بعض کو کم عطا فرمایا، لیکن رب تعالیٰ جل شانہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے بعض کو زیادہ مقام عطا فرمایا، بعض کو کم عطا فرمایا، کیونکہ بنانے والا وہ خود ہے۔ جب خود بنانے والا ہے تو پھر یہ نہیں کہا کہ بعض کو زیادہ مقام دیا، بعض کو کم عطا فرمایا، بلکہ کیا فرمایا کہ اس کمی والے لفظ کی نسبت ہی کسی نبی کی طرف نہیں کی، کیونکہ بنانے والا کو خود ہے۔ ہر نبی کو کچھ نہ کچھ معجزات و کمالات عطا فرمائے، جیسا کہ انبیاء میں سب سے زیادہ معجزات حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے، اور ان کی تعداد علماء نے 9 بیان کی ہے۔ لیکن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو فرمایا کہ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، کہ اب کہ آپ کے معجزات کی کوئی انتہا نہیں رہی، وہ جتنے معجزات، کمالات، محاسن باقی تمام انبیاء کو عطا فرمائے ہیں وہ سارے کے سارے جمع فرما کے اور اضافے کے ساتھ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے۔ اور اللہ حضرت فرماتے ہیں معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی، یعنی کہ جتنے معجزات، کمالات، محاسن باقی انبیاء کو عطا فرمائے تھے وہ اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ جل شانہ نے عطا فرما دی۔ اب نبی آئے، کبھی ایک علاقے کے لیے 3 نبی رب تعالیٰ جل شانہ نے بھیجے، جیسا کہ ارشاد فرمایا کہ اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، کہ ہم نے ان کی طرف 2 نبی بھیجے، انہوں نے انہیں جٹلا دیا تو ہم نے ان کی جگہ تیسرا نبی بھیجا، یعنی کہ ایک گاؤں کی طرف رب تعالیٰ جل شانہ نے 3 نبی بھیجے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ساری کائنات آپ کو عطا فرما دی، اور فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہ فرما دیں کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف رسول بن کر آیا ہوں۔ پھر کیا فرمایا
ایک شاعر لکھتا ہے کہ کچھ ان کے خلق نے، کچھ ان کے پیار نے کر لی، مسخر ساری دنیا سید الابرار نے کر لی۔ اب بعض نبیوں کی ذمہ داری صرف تبلیغ کی تھی، جیسا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور بعض نبیوں کی ڈیوٹی تبلیغ کے ساتھ ساتھ فرعون اور نمرودوں سے ٹکر لینا بھی تھی، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور بعض کو ساتھ ساتھ حکومت اور اقتدار بھی عطا فرمایا، جیسا کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کہ آپ کو حکومت اور اقتدار عطا فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام کو حکومت اور اقتدار بھی عطا فرمایا، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو رب تعالیٰ جل شانہ نے یہ سارے کمالات آپ کو عطا فرمائے، آپ کو بادشاہت بھی عطا فرمائی، تبلیغ بھی عطا فرمائی، اور وقت کے فرعونوں اور نمرودوں سے ٹکر لینا بھی رب تعالیٰ جل شانہ نے آپ کے ذمہ لگایا۔ اور پھر ایک شاعر فارسی کا لکھتا ہے کہ آنچ خوباں ہما دارت تو تنہا داری، کہ ساری خوبیاں رب تعالیٰ جل شانہ نے آپ کے اندر جمع فرما دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب بھیجا تو فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، کہ بے شک میں نے آپ کو لوگوں کا امام بنایا ہے، اور پھر لوگوں کے لیے امام بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا تو فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں آپ کو اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اور حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کو جب بھیجا تو فرمایا کہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، کہ ہم نے زمین میں آپ کو اپنا خلیفہ بنایا۔ جب رب نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بھیج کر زمین میں اپنا خلیفہ بنایا، تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی، آپ تشریف لائے، تو پھر یہ نہیں فرمایا کہ میں آپ کو اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، یا زمین میں آپ کا خلیفہ بنایا، نہ زمین کی قید لگائی، نہ خلیفہ بنانے کی قید لگائی، نہ لوگوں کی قید لگائی کہ لوگوں کے لیے آپ کو امام بنایا یا اپنا خلیفہ بنایا، بلکہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا۔ کہیں فرمایا کہ ہم نے آپ کو بشیر بنا کر بھیجا، کہیں فرمایا کہ نذیر بنا کر بھیجا، کہیں فرمایا کہ داعی اللہ بنا کر بھیجا، اور کہیں فرمایا کہ چمکتا ہوا سورج بنا کے بھیجا۔ یعنی کہ رب تعالیٰ جل شانہ نے بھیج کر نہیں بنایا، بلکہ رب تعالیٰ جل شانہ نے آپ کو بنا کر بھیجا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ الغرض بھیج کر بنایا باقی انبیاء کو، لیکن آپ کو بنا کر بھیجا۔ وہ کمالات جو سارے نبیوں میں تھے اس کو اگر یکجا کر دیا جائے تو کم و بیش 1,24,000 بنتے ہیں، لیکن اگر ان اوصاف کو جمع کر دیا جائے تو وہ سراپا مصطفیٰ بن جاتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔